الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل۔ الحمدللہ ہم لوگ پچھلی بار آیت نمبر 66 تک آئے تھے اس سورت کے۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 60 سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، اور پچھلی بار ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک سوال ہے، اور سوال ایک ہی ہے، الگ الگ سوالات نہیں ہیں، لیکن منظر جو جن باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ سوال جو کیا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ یہ وہ سوال ہے۔ الہ مع اللہ، 5 بار یہ سوال آیا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ زمین آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش کا برسانا، زمین پر طرح طرح کے پودوں کا اگنا، کیا یہ درخت تم اگاتے ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ دوسرے بھی الہ ہیں؟ لیکن اس کے باوجود قوم، انسان اللہ کو دوسرے الہوں کے برابر کر دیتا ہے، یعنی یا یوں کہیں کہ اپنے خود ساختہ الہوں کو بنا کر انہیں اللہ کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر کہ زمین کو قرار کس نے دیا، اس میں نہریں کس نے بہائی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے، اس میں 2 سمندروں کو آپس میں اس طرح ملایا کہ ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ لیکن انسان کی اکثریت ہے جو علم نہیں رکھتی۔ وہ کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے، برائی کو دور کر دیتا ہے، اور انسان کو زمین پر اس نے بسایا ہوا ہے ایک کے بعد ایک؟ کون ہے وہ؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ لیکن کم ہی لوگ ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے۔ وہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی فرماتا ہے اندھیرے میں، خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی، اور ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری لے کے آنے والی ہیں، یعنی اچھی ہوائیں جو فائدہ مند اچھی بارش کو لے کے آنے والی ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند اور بالا ہیں ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے۔ کیا وہ جس نے تخلیق کی آغاز کی، کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور سب کچھ بنایا، اور پھر وہ اسے دوبارہ کرے گا؟ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ اگر ہیں تو لے کے آؤ، کہاں ہے دلیل اگر تم سچے ہو تو؟ اس زمانے کے لوگوں نے تو جب یہ آیات نازل ہوئیں، ان کا سائنسی علم یقیناً بہت ہی محدود تھا۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا، لیکن ان باتوں کو، اللہ کی ان آیات کو ایسے قبول کیا کہ وہ ان کی مثالیں نہیں ملتی، ان کے ایمان کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم اس سائنسی دور میں ہیں، آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ پورا کا نظام یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی، آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور اس کا تعلق ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ان سب کو کرنے والی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے، اور اس ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔
جب یہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں تو تم دوسروں کے سامنے اپنی حاجات کیوں پیش کرتے ہو، دوسروں سے کیوں مانگتے ہو، دوسروں کو کیوں الہ بنا لیا ہے؟ اور جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے وہ سب تو اسی کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، کاش کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن افسوس آج اس سائنسی دور میں ہم میں سے کتنے ہی ہیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے اور وہی اپنی روش پر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت فرمائے۔ اگلی آیت میں اسی صورت کی 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ، غیب کا علم سارا اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں اس بات کا کوئی شعور نہیں کہ تم دوبارہ کب اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ علمہم، دنیا والوں کا علم جو ہے آخرت کے بارے میں وہ ہے ہی نہیں، محدود ہے، بلکہ وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اندھے ہیں اس معاملے میں، ہے نا۔ ہم آخرت کی طرف نہیں غور کرتے، ان تمام چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کرتے ہوتے تو ہم صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے، اور اس حماقت سے جو دوسروں کو الہ بنا کر ہم کر رہے ہیں اس میں کبھی نہیں پڑتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو۔ آیت نمبر 67، سورۃ النمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور ایمان نہ لانے والے لوگوں نے کہا کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے، تو کیا ہم دوبارہ نکال لیے جائیں گے، دوبارہ ہمیں مٹی سے انسان بنا دیا جائے گا؟ یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت 67 میں کہ ان کی علم آخرت کے بارے میں ہے ہی نہیں، اتنا لا علم ہے وہ، اور یہ سوال بھی اسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ یہ باتیں ہمیں پہلے بھی بتائی گئی تھیں، باپ داداؤں کو ہی بتائی گئی تھی۔ یہ پرانے افسانے ہیں، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ باتیں کہ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، مٹی سے پھر انسان بنا دیے جائیں گے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کہہ دو ان سے کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو مجرم تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ زمین پر جو کھنڈرات ہیں، آبادیاں ہیں ختم ہوئی ہوئی، ان کو دیکھ کے اندازہ کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور تم غم نہ کرو ان لوگوں کی حرکتوں پر، نہ اپنے سینے میں تنگی محسوس کرو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کی چالوں کی وجہ سے، جو اس طرح قرآنی آیات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آخری آیت اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی تھی، آپ کے لیے کہا گیا، اور یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کاش کہ یہ نوع انسانی اپنی حقیقت کو پہچان لیتی، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو جاتی۔ اس کے جو دل میں غم ہے اس کی طرف کہ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ غم مت کرو، اور تنگی جو تم محسوس کر رہے ہو ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی تدبیروں کی وجہ سے، ان کی چالوں کی وجہ سے، وہ مت محسوس کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، جس کا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، یعنی کب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کب ہوگا یہ بتاؤ ہمیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دو ان سے کہ ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ ساتھ ہی لگا ہوا ہو ان چیزوں سے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اشارہ ہے عذاب کی طرف بات کرتے کہ عذاب کہاں ہے، لے آؤ۔ تو جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ جن چیزوں کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو جائے، یعنی قیامت واقع ہو جائے، تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔
بڑی خوبصورت بات کہی گئی، بے شک تمہارا رب تو وہ صاحب فضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مزدوری کے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر رہے ہیں، صاحب فضل ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ یہ تو بہت شکر کرنے کا مقام ہے نا۔ ہاں، ہمارا کیا حق ہے اللہ پر؟ کوئی حق نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہماری ضروریات کو پوری فرما رہے ہیں، ہمارے رب ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فضل نہیں ہے؟ تو ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن کیا واقعتاً ہم کرتے ہیں؟ دعا کریں اللہم اجعلنا من الشاکرین، یا اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں بنا۔ ان ربک لیعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، بے شک تمہارا رب خوب جانتے ہیں، خوب علم رکھتے ہیں اللہ رب العزت، کہ جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے اور جو یہ باتیں ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں، قیامت کو، آخرت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، مگر وہ کتاب میں، کھلی کتاب میں موجود ہے، واضح طور پر موجود ہے۔ اشارہ شاید لوح محفوظ کی طرف۔ ہر شے محفوظ ہے، ہر کوئی ایسا دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں اس کائنات کی جو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ نہ کر رکھی ہو۔ تو کوئی بھی شے غائب نہیں ہو سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ہر ایک کی موجودگی، ہر ایک کا وقت، تمام چیزیں محفوظ ہیں کتاب میں۔ یہ تمام آیات تو اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نازل فرمائی، اور یہ آج تمام یہ آیات آج ہمارے لیے ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ان آیات پر۔ ہاں، ہمیں ان آیات سے کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ آیات ہمیں آج ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کیا ہم صحیح رخ پر جا رہے ہیں، یا ہمیں اپنی رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سوچ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یہ قرآن واقعات اور قصے بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے، کہ ان میں کی اکثریت وہ تھی جو آپس میں اختلاف میں پڑے، ہم فیہ یختلفون، جنہوں نے اختلاف کیا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اختلاف انہوں نے اپنی کتاب میں جو کیا تو وہ کیا ہی، اللہ کی نازل کردہ اس قرآن کے ساتھ بھی اختلاف کیا، تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو اس کو تسلیم کریں، اس کی ہدایات کو تسلیم کریں اور اس پر اپنے آپ کو قائم کریں، ان کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اور مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارا رب فیصلہ فرمائے گا اپنے حکم سے، کب؟ قیامت میں، اور وہ تو اللہ کی ذات العزیز ہے، ہر شے پر غالب ہے، اور العلیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام فیصلے فرما دیں گے۔ اگر ہماری غلطی میں، ہماری ناسمجھی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن ہماری ہٹ دھرمی میں، ہماری زیادتی میں ہم کوئی نافرمانی کر رہے ہیں تو معافی نہیں ملے گی، سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ فتوکل اللہ انک علی الحق المبین، سبحان اللہ۔ تو توکل کرو اللہ پر، بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک تم اس راستے پر ہو جو سچا ہے اور واضح ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہیں اس آیت کی۔ لیکن ہر وہ شخص کو یہ آیت مخاطب کر رہی ہے جو اپنے آپ کو اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اولین رکھتا ہے، اس سے نافرمانی، اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب سورۃ الفاتحہ میں پڑھتا ہے تو اس کے دل کی یہ آواز ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں آپ سے ہی
آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں یا کروں گا، یہ کرنے والا ہوں، اور آپ کی ہی اور آپ سے ہی مدد کی طلب کرنے والا ہوں، یا کرتا ہوں یا کروں گا۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ بے شک تم توکل کرو اللہ پر، بے شک تم اس راستے پر ہو جو سچا ہے اور واضح ہے۔ انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور تم نہیں سنا سکتے مردے کو، اور نہ اس بہرے کو سنا سکتے ہو جو منہ گھمائے چلا جا رہا ہے، پیٹھ دکھائے چلا جا رہا ہے، اس کو تم نہیں سنا سکتے۔ ظاہر ہے وہ بہرے کو آپ آواز دیں گے، وہ تو ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھ لے، لیکن آواز تو اس تک نہیں پہنچے گی، اس کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت بہادی الامی عن دلالتہم، اور نہ تم رہنمائی کر سکتے ہو اندھے کی، جبکہ وہ اپنے گمراہی پر، اپنی غلط راستے پر ہی اڑا ہوا ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اور تم سنا سکتے ہو صرف اسے ہی جو ان آیات پر ایمان لائے اور اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ فہم مسلمون، اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، انہی کو آپ سنا سکتے ہیں۔ یہ تمام آیات اولین مخاطب اللہ کے نبی ہیں، لیکن آج یہ سب آیات ہمیں مخاطب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا، کا کے معنی عربی میں ہوتا ہے تم، کہ تم نہیں سنا سکتے، تم نہیں بتا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے، گونگوں کو نہیں سنا سکتے، اندھوں کو، بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ منہ گھمائے چلا جا رہا ہے۔ نہ تم اندھے کو راستہ بتا سکتے ہو جبکہ وہ جان نہیں چاہتا۔ استفادہ کون اٹھائے گا؟ وہی اٹھائیں گے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 82۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو یہاں کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کر رہے ہیں کہ جب وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے نا، تو ہم نکالیں گے زمین سے ایک ایسی جاندار کو جو ان سے بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، ایسے لوگوں سے جو ہماری آیات پر یقین نہیں کرنے والے تھے، ان سے بات کرے گا۔ دابۃ الارض، زمین سے ایک ایسے، کہاں سے نکلے گا، کیا نکلے گا، بہت ساری روایات ہیں اس میں، بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ مفسرین نے، لوگوں نے، صحابہ نے اپنے اپنے سوچ کے مطابق باتیں کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ زمین سے ایک جاندار نکلے گا۔ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، واللہ عالم۔ اگر میں آپ کو کہوں تو آپ ہنسیں گے نہیں، میری نظر میں تو یہ جاندار نکل چکا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، یہی تو وہ جاندار ہے۔ ساری چیزیں اس کی زمین سے نکلی ہیں اور یہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ واللہ عالم۔ میری اپنی سوچ تھی جو میں نے کہہ دیا۔ بہرحال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، کیا پتہ ہو چکا ہو۔ اب یہاں سے آیات آ رہی ہیں جن میں آخرت کے مناظر ہیں۔ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم نحشر من کل امۃ فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ہر امت میں سے، یہ لفظ امت کیا ہے؟ ہر نبی اور رسول کی جو قومیں تھیں وہ امت تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ تمام انسان ہیں جو قیامت تک آئیں گے، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے۔ ہر امت سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اکٹھا کریں گے فوج کو، گروہوں کو، گروہ در گروہ کو، انہیں جو جنہوں نے جھٹلایا یا جھٹلا دیا ہے یا میری آیات کو، ہماری آیات کو، اور ان کو ان کے یوزعون، ان کو الگ الگ جگہ، میں نے ان کو وضع کیا جائے گا اس طرح۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح کریں گے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو وہاں پر الگ الگ گروہوں کو اس طرح اکٹھا کیا جائے گا۔
اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ یہ وضع وہی لفظ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں اسی صورت میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جنوں کا لشکر، انسانوں کا لشکر، پرندوں کا لشکر، سب الگ الگ اس کو وضع کر دیا گیا، الگ الگ ان کی بٹالین بنا دی گئی۔ ویسے ہی یہاں پر بھی ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بنیاد پر الگ الگ اکٹھا کریں گے۔ حتی اذا جاؤ قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ام ماذا کنتم تعملون، یہاں تک کہ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور تمہارے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا، ان کو سمجھ نہیں پائے، تو پھر تم لوگ کیا کرتے رہے ہو؟ یہ کئی سوالات ہیں۔ بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ان سے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، کیا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھیں؟ اگر سمجھ میں آئی تھیں تو پھر تم لوگ کیا کچھ کر رہے تھے؟ اپنے اعمال اس طرح کیوں بگاڑے ہوئے تھے؟ نافرمانی کے راستے پر کیوں چل رہے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بات ان پر واقع ہو گئی، یعنی اللہ کی سزا، جہنم ان پر بوجہ ان کے ظلم کے، اور ان کے منہ سے کچھ بھی نہ نکلے گا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، پھر یہ سوال آ رہا ہے کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسے تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، ایسی تمام آیات سائنسی تحقیق کی بنیاد بنی ہیں، اور تمام جو آج ہم علم ہے کائنات کے بارے میں، انہی آیات کی روشنی میں جب تحقیق کی سب سے پہلے مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ بیس بنا جس پر تحقیق مزید کی، آج وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور حقائق کا پتہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 87، وما ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، اور جب وہ دن جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو گھبراہٹ طاری ہوگی آسمانوں میں اور زمین میں، جو لوگ بھی ہیں سب کو، جو کچھ بھی ہے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، جن کو اللہ بچا لے اس گھبراہٹ سے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور تم سب آؤ گے، تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے سر جھکائے ہوئے، ذلیل اور بے بس حالت میں۔ قیامت میں ایسا ہی ہوگا۔ ہاں، پکارنے والا پکارے گا اور تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے، ہاں، اور وہاں اکٹھے ہو جائیں گے جہاں اللہ نے انہیں اکٹھا کرنا ہے، جہاں سارے انسان اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس وقت ہر انسان اپنے ذلت اور پستی کی حالت میں اکٹھا ہوگا، کسی میں اکڑ نہیں ہوگی، اسی کا ذکر کیا گیا یہاں پر۔ آیت نمبر 88، اب یہاں سے آیت کا رخ ذرا مختلف ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ جامد ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، ہلتا ڈولتا نہیں، اور جبکہ وہ اس طرح چل رہا ہے جیسے کہ سحاب، جیسے کہ آسمان میں بادل۔ اللہ نے ہر شے کو کی تخلیق بنائی ہے، جس کو ہی بنائی ہے بڑی اتقان، بڑی ہی درست بنائی، بڑی ہی مضبوط بنائی۔
ہر شے کو، بے شک وہ باخبر ہیں اس تمام کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہاں پر پہاڑ جامد نہیں ہیں، چل رہے ہیں، کیا مطلب؟ یہاں سے اشارہ ہے زمین کی گردش کی طرف، زمین گردش کر رہی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہمیں جامد نظر آ رہے ہیں، یہ جامد نہیں ہے، بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ ہاں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شے کو جو اللہ نے بنائی ہے بہت درست بنائی ہے، بہت مضبوط بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ جو آیا اس دن بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ، اس کے لیے اس سے بہتر خیر ہے، اس سے بہتر بھلائی ہے، اور وہ اس دن اس گھبراہٹ کی حالت میں امن میں ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے، متقی ہوں گے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ اس دن جب سور پھونکا جائے گا اس گھبراہٹ میں وہ امن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھبراہٹ میں امن والا بنائے یا رب العالمین۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو برائی کے ساتھ آیا، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ پہنچے گا، اللہ کی ہدایات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہنچے گا، اس کے چہرے کو اوندھے منہ آگ میں جھونکا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ کیا تمہیں بدلہ دیا گیا سوائے اس کے جو تم کرتے رہے تھے، جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ یعنی یہ جو تمہارا بدلہ ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ آیت نمبر 90 تھی، 91۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ اور بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت اور فرمانبرداری کروں اس رب کا جو اس شہر کا رب ہے، جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے، اشارہ مکے کی طرف ہے، اور ساری ہر شے اسی کی ہے، اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها۔ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ میں بندگی کروں اس رب کی جو اس شہر کا رب ہے، جس نے اس شہر کی چیزوں کو یہاں پر اس کو محترم بنایا ہے، اور جس کے لیے سب کچھ اسی کا ہے، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہوں۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود ہے؟ میرے لیے نہیں ہے؟ جی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے، اور جس شہر کی طرف توجہ دلائی یہاں پر وہ مکہ کی طرف ہے، مکہ کو اللہ نے محترم بنایا ہے، اس کی طرف۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، اسی بات کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ماننا ہے اور نہ ماننا یہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر نہیں ماننا ہے تو پھر تیار ہو جائیں اس تباہی کے لیے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ابھی پچھلی آیات میں کیا۔ مزید وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ اور مجھے اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پڑھوں قرآن، پڑھ کے تمہیں سناؤں قرآن، تو جو ہدایت پائے اس سے تو یہ ہدایت اس کے اپنے ہی لیے ہے، جو راہ راست پر آیا وہ اس کی راہ راست کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو بھٹک گیا اس کے باوجود، گمراہ ہو گیا اس کے باوجود، تو آپ کہہ دیں کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں۔ مخاطب اولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا آج میں اور آپ یہی نہیں کر رہے ہیں
کہ ہم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس قرآن کے پڑھنے سے اگر راہ راست پر اگر ہم آ جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے تو کیا ہے، وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور جو اس کے باوجود گمراہی میں بھٹکتا رہنا چاہتا ہے تو وہ کس کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب صرف میرا کام خبردار کرنا ہے جو میں نے کر دیا قرآن کی آیات کو سنا کر، باقی معاملہ میرے اپنے نفس کا ہے، آپ سب کے اپنے نفس کا ہے، ماننا ہے تو مان لیں، نہیں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں، اور نہ ماننا ہے تو نہ مانیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آیت نمبر 93 اور اس صورت کی آخری آیت۔ اور کہہ دیں یا کہہ دو تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں جس کو تم دیکھ کے پہچان جاؤ گے، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ مزید دکھائیں گے۔ 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور مستقل اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مستقل تحقیقات، انسانی تحقیقات، سائنسی تحقیقات، اور یہ ایک پر ایک چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جیسے میں نے آیت نمبر 60 کے حوالے سے بھی میں نے کہا، 60 سے 64 کے حوالے سے، کہ یہ سب جو اس وقت کے لوگوں کے لیے تو ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن آج تو ہم جانتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک ہی نظام ہے اس پوری کائنات کا۔ اس نظام میں جب ایک نظام ہے تو اس کا چلانے والا بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، کئی نہیں ہو سکتے۔ یہ دلیل یہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں میری بات کہاں کون کون سن رہا ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ نے کہا ہوا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج ہمیں کیا ہماری عقل کو آواز نہیں دے رہی ہیں، ٹھوک ٹھوک کے نہیں کہہ رہی ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی نہیں رکھی ہے اس کو روشنی کہاں ملنی ہے۔ سورۃ النور ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور نصیب فرمائے، نور ہدایت یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔